سخت سردی ہو یا تھکن، اگر نیت صاف ہو تو کام بھی آسان لگنے لگتے ہیں۔ دسمبر کا اینڈ ہو یا جنوری کا سٹارٹ، ٹھنڈ ہے کہ ہاتھ جم جاتے ہیں اور دل کہتا ہے کہ بس کمبل میں ہی بیٹھے رہیں۔ آج زیادہ تر لوگ گھروں میں دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں، روٹین کے کام بھی مشکل لگتے ہیں۔ لیکن سچ بات تو یہی ہے کہ یہ جو ٹھنڈ ہے یہ بہانہ ہے، رکاوٹ نہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اٹھا لینا تو موسم بھی ہار جاتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپفلی سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں۔ ویورز، ولاگ والی دنیا کے ساتھ ویلکم ہے آپ سب کو۔ اچھا ویورز، ولاگ بہت ہی زیادہ موٹیویشنل ہونے والا ہے۔ وہ لوگ جن کو بہت زیادہ سردی لگتی ہے، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، یہ ولاگ ان لوگوں کے لیے ہے اور آپ اس کو سیو کر لیں، آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ نیکسٹ۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ڈسٹ سے بھری ہوئی چیزیں، ڈیکوریشن پیسز، یہ جو ہے نا یہ وہ کام ہے جو آج کا کام ہم کل پہ ٹالتے ہیں اور کہتے ہیں آج کرتے ہیں آج کرتے ہیں، کرتے کرتے جو نا مہینے گزر جاتے ہیں۔ تو سب میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا، کبھی جو ہے نا مہمان آ جاتے ہیں، کبھی بیماری ہو جاتی ہے، کبھی کوئی نہ کوئی کام انسان کے نکل ہی آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ پینڈنگ جو کام ہے نا تو ان کو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ گھر کو صاف رکھنا ایک ہاؤس وائف کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، آپ نے اس کا بیفور دیکھ لیا ہے، اب آپ کو انشاءاللہ آفٹر دکھاؤں گی، آپ کو کتنا فرق نظر آئے گا۔ یہ بیٹھے بٹھائے نہیں ہو جاتا، یہ اٹھنا پڑتا ہے، حرکت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تبھی جا کے آپ کو یہ رزلٹ ملتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے، دل بھی خوش ہو گیا۔ صرف یہ دیواریں اور دیوار نہیں چمکے، یہ خالی شیلف نہیں چمکے، میرا دل بھی خوش ہو گیا اور مطمئن ہو گیا۔ میں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی ہوں، مڑ مڑ کے دیکھتی ہوں، بار بار دل کرتا ہے کہ ایک ایک چیز کو دیکھوں، کیونکہ یہ سب چیزیں میرے ہاتھ کی اپنی دھلی ہوئی ہیں، محنت لگی ہوئی ہے۔ ایک دن کی محنت نہیں ہے، اس میں 2-3 دن بھی گزر جاتے ہیں، کیونکہ ٹھنڈ زیادہ ہے اور کام کو نا تھوڑا تھوڑا کر کے کرتی ہوں، لیکن کمپلیٹ ضرور کرتی ہوں۔ آج خالی یہ برآمدہ میں نے نہیں نکالا، اس کی چیزیں نہیں نکالی، میں نے روم کی بھی نکالی ہوئی تھی، میں نے سارا کچن بھی باہر نکالا ہوا تھا۔ کیا کریں، کرنا پڑتا ہے روز روز جو ہے نا، گند دیکھ دیکھ کے نا دل بھی تنگ ہونے لگتا ہے، روح بھی بیمار لگتی ہے۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے نا دوپہر کا تھوڑا سا بریک لے لیا تھا، کام کر کر کے تھک چکی تھی، تو جو ہے نا باہر سے نان چنے لے کے آ گئے تھے بچے، تو وہ جو ہے نا ہم نے کھائے اور انجوائے کیے۔ انسان جب ایک دفعہ جو ہے نا ڈیسیجن لے لے تو پھر انسان اس پہ پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے ساتھ تو یہی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ جب تک آپ فیصلہ نہ کریں، ڈیسیجن نہ لیں، آپ کوئی کام بھی پراپر نہیں کر سکتے۔ یہ ایک دن کی آئی جو آپ کو سب سامنے نظر آ رہا ہے، یہ ایک دن کی محنت نہیں ہے، اس کے پیچھے پلاننگ ہوتی ہے۔ سوچتے ہیں، جب رات کو میں لیٹتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک پلان چلتا ہے کہ نیکسٹ میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ سب پلاننگ کے تحت کام ہوتا ہے۔ دیکھیں صبح کا آپ کو سین دکھایا نا، اب رات ہو چکی ہے، اس میں دن کے کام نپٹائے، اس کے بعد جو ہے نا رات کو کھانا دیا ہے، بچوں کو پورا گھر سنبھالا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو چاند کی جو ہے نا خوبصورت سی چمک دکھا رہے ہیں، اتنا خوبصورت چاند مون چمک رہا ہے، تو ساتھ میں جو ہے نا بچے ہلا گلا کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ایک زبردست قسم کا ماحول بنا ہوا ہے، تو ساتھ ساتھ میں نے گھر کے کام بھی نکالے ہوئے ہیں۔ اچھا ویورز، وہی والی بات ہے کہ سردیوں میں یہ حساب ہوتا ہے کہ ہم کمبل کو چھوڑتے ہیں، کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا، تو یہی والی بات سب کے ساتھ لاگو ہوتی ہے۔ ایک آپ نہیں ہے، ایک میں نہیں ہوں، سارے لوگوں کا یہی دل کرتا ہے، جب بھی ہم رضائی میں یا کمبل میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے بس کوئی ہو، جادوئی چھڑی چلے اور ہمیں کھانا پینا سب کچھ نا بیڈ پہ ہی آ کے ملے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کریں گے تو کھائیں گے، محنت کیے بغیر، ہاتھ پہنچ لائے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ اچھا جب ہم جو ہے نا کام سٹارٹ کر دیتے ہیں نا تو باڈی خود بخود ہی نا وارم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اب سخت سردی ہو نا، جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو اتنی ٹھنڈ نہیں لگتی۔ جیسے آپ کمبل میں یا بسترے میں جاتے ہیں آپ کو اتنی ٹھنڈ لگتی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں 2-3 کمبل لے لوں، لیکن جب آپ کام کرتے ہیں تو جب باڈی وارم ہوتی ہے نا تو آپ دیکھیں کہ آپ کو جو ہے نا خوشی خوشی آپ کام کرتے ہیں۔ میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے، میں جب بھی کام کرتی ہوں مجھے بالکل ٹھنڈ نہیں لگتی، اس طرح سے نہ پاؤں جمتے ہیں نہ ہاتھ جمتے ہیں، لیکن جما دینے والی سردی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سردی نہیں ہے، سردی بہت شدید قسم کی ہے، لیکن کام کرنے پڑتے ہیں۔ جب آپ کام کریں گے تو آپ کو وہ والی فیلنگ نہیں آئے گی جو کمرے میں بیٹھے یا بستر میں دب کے لوگوں کو آتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچن کے حالات کیا، ابھی بھی میں یہ کچن کے کام نہ نکالتی، کیونکہ 18 فیبرری کو پہلا روزہ ہے، تو روزوں سے پہلے آہستہ آہستہ میں کام کروں گی تو میرے کام ختم ہوں گے اینڈ تک۔ مسئلہ یہ ہے جی کہ میری بیٹی ہے پڑھنے والی، وہ اسکول گوئنگ ہے، بچے سارے اسکول جاتے ہیں، اکیڈمی جاتے ہیں، تو میرے پاس ہیلپر نہیں ہے، تو میں نے خود ہی تھوڑے تھوڑے سے کام کرنے ہوتے ہیں اور ان کو میں نے سنبھالنا ہوتا ہے اور ڈسپلن سے اپنی روٹین کو سیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا جی دیکھیں، یہ سارے جو ہے نا کیبنٹس کے جتنے بھی شیٹس ہیں آپ کو دکھائی ہیں، بہت ہی زیادہ گریسی ہوئی ہیں۔ اس طرح ڈبے ہیں نا، یہ جو آرگنائزر ہیں یہ ان سے بھی زیادہ گریسی ہیں، تو میں آپ کو میتھڈ بتاؤں گی، طریقہ بتاؤں گی کہ میں کس طریقے سے کام کرتی ہوں اور کیسے جو ہے نا ان کی صاف صفائی کروں گی، تو آپ اس ولاگ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔
اچھا جی ویورز، یہ جو آپ کو گندی چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ صرف ڈسٹ نہیں ہے، یہ صرف گریس نہیں ہے، یہ وہ کام ہے جو ہم ہر روز کل پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اتنا کاموں کا ڈھیر ہوتا ہے، اتنا زیادہ ورک لوڈ ہوتا ہے ایک لیڈیز پہ کہ وہ ہانڈی روٹی سے جب فارغ ہوتی ہے تو وہ تھک جاتی ہے۔ کپڑے استری کرنے ہوتے ہیں، کپڑے دھونے ہوتے ہیں، بچوں کے اسکول کے ناشتے، تیاریاں، لنچ، یہ سب کچھ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ ہم ڈیپ کلیننگ واقعی میں نہیں کر سکتے، چاہ کے بھی نہیں کر سکتے۔ میں تو چاہتی بھی ہوں نا کہ میں ایک کیبنٹ بھی صاف کروں تو مجھ سے نہیں ہوتا، سچ جو بات ہے میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں۔ اس وجہ سے میرا جو ہے نا، یہ اکتوبر میں ہم نے سپٹمبر یا اکتوبر میں کیا تھا، اس کے بعد پھر ہم کر رہے ہیں۔ میرے آپ کو ولاگ دیکھنے کے ملیں گے، آپ کچن آرگنائزیشن کی جو ہے نا، ایک میرا ولاگ آیا تھا، وہ 3 منتھس شاید بیفور ہے۔ جو انسان کی ایج گزرتی ہے نا تو اس کے ساتھ انسان کی نا، انسان کے اندر وہ والی تڑ نہیں رہتی، انسان کی باڈی میں وہ انرجی نہیں رہتی جو آپ کی جو ہے نا 30 پلس ہوتے ہیں یا 30 بیفور ہوتے ہیں۔ تو میں جو تھی نا چٹان کی طرح تھی، آپ یقین نہیں کریں گے، آپ بلیو کریں کہ میں چٹان کی طرح تھی۔ میں اتنے کام کر جاتی تھی جس کی جو ہے نا مطلب ایک میں مثال دے سکتی ہوں کہ جیسے ایک چٹان ہوتی ہے اور وہ جو ہے نا اس کو کوئی نہیں گرا سکتا، مجھ میں اتنی انرجی تھی۔ لیکن اب میں تھک جاتی ہوں، میں تھوڑا سا کام کرتی ہوں تھک جاتی ہوں، ایج کے ساتھ ساتھ میں انرجی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں سارا جو ہے نا میس، دیکھیں کتنا زیادہ کچن جو ہے نا بھرا ہوتا ہے چیزوں سے، کتنے زیادہ اسپائسز جار ہوتے ہیں، کتنی چیزیں ہم لیڈیز اکٹھا کر کر کے رکھتی ہیں، لیکن ان کو سنبھالنا کیسے ہوتا ہے، یہ بھی ایک عورت کی، ہاؤس وائف کی نا بہت بڑی مہارت ہوتی ہے۔ ان کو جو ہے نا گرپ ہونی چاہیے آپ کو کہ آپ کچن کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ تو اس ولاگ میں آپ کو ملے گا، میری ڈیپ کلیننگ بھی ملے گی، میرا طریقہ کار بھی آپ کو نظر آئے گا، تو ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ویڈیو پہ نئے تشریف لے کر آئیں تو ویڈیو کو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا، ایک کمنٹس بھی کیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے، لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کریں۔ یہ دیکھیں آپ کو دکھا تھا ڈسٹ سے بھرے ہوئے فلاورز تھے، کتنے زیادہ ان میں ڈسٹ تھی۔ اچھا ہمارے نا روڈ بن رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کچھ ضرورت سے زیادہ ڈسٹ آ گئی، اتنی ہوتی نہیں تھی جتنی ہو چکی۔ اچھا جی، اس ٹھنڈے موسم میں جو نا کام کرنا ہے مشکل، لیکن مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ میں گرمیاں مجھے بالکل پسند نہیں ہیں، ٹھنڈ میں کام مجھ سے ہو جاتے ہیں، گرمی میں نہیں ہوتی ہے، اتنی زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے کہ میں تنگ ہوتی ہوں۔ اچھا میں نے کیا کیا، میں تھوڑا سا سرف ڈالا اس کے اندر، گرم پانی لیے، ساتھ ہی میں نے جو ہے نا اس میں میٹھا سوڈا ڈال کے نا ان سب کو بھگو کے رکھ دیا 2 سے 3 گھنٹوں کے لیے۔ ان کو جب میں نے بھگو کے رکھا ہے، جب ان کو باہر نکال کے دیکھا ہے تو یہ خوب نکھرے ہوئے تھے اور ڈسٹ ساری ریموو ہو چکی تھی ساری۔ اس کے بعد میں نے ایک صاف ستھرا کپڑا لیا تو اس کے ساتھ میں نے اس کو دیکھا، تو آگے چل کے آپ کو سب کچھ دیکھنے کو ملے گا، تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ کو بھی ٹھنڈ کی وجہ سے کام مشکل لگ رہے ہیں نا تو یہ ولاگ دیکھیں، اور جب اینڈ ہو جائے نا تو فٹافٹ اٹھیں اور اپنا کام شروع کر دیں۔ اگر آپ کا گھر بھی میری طرح بڑا ہے اور آپ بھی اکیلی ہیں، ہاؤس وائف ہیں، اور آپ کی کوئی ہیلپ نہیں ہے، تو آپ بھی اٹھیں اور یہ کام سٹارٹ کریں۔ یقین کریں مجھے دعائیں دیں گے، یقین کریں کمرے میں جائیں، اگر ڈیکوریشن پیسز کی شیلف ہیں ان کو ایک ڈیکوریشن پیس نکالنا کریں تو خود بخود ساری شیلف صاف ہو جائے گی، آپ کی نکالیں گے۔ کچن کی ایک شیلف سٹارٹ کریں، پورا کچن آپ کھول بیٹھیں گی، بس یہاں سے سٹارٹ ہونا ہوتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اگر آپ ہمت کریں نا تو اللہ پاک بھی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے میری اتنی مدد کی ہے، یقین کریں سارے کام نا بڑے آسانی سے ہوتے گئے، الحمدللہ میں بڑی شکر گزار ہوں اللہ پاک کی، کیونکہ میں نے ہمت کی اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی، اچھا آپ کو پتہ ہے میرا ڈیوائڈر جو ہے نا شوکیس، وہ کب سے ٹوٹا ہوا ہے اور لیبر لگے ہوئے ہیں وہ کام کرنے کے لیے، لیکن ایسا ایسا کرتے ہیں وہ ابھی بن نہیں رہا۔ اس وجہ سے جتنا بھی شوکیس کا برتن ہے نا وہ سارا ادھر ادھر بکھرا پڑا ہوا ہے، مطلب کہ لاوارث ہو چکے ہیں، برتنوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں رکھ دیتے ہیں۔ تو خیر ان برتنوں کو بھی میں نے کہا ہے کہ آج جتنے بھی برتن ہیں، جتنے بھی سیٹ ہیں، باؤل سیٹ ہیں، اس طرح کی جو ہے نا اسپائسز وغیرہ کی جو ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ میں ان کو دھو کے اچھی طرح رکھ دیتی ہوں، پھر ان کو میں آرگنائز کر کے رکھوں گی، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو کسی دن دکھاؤں گی۔ ابھی میں آرگنائز کرتے ہوئے نہیں دکھا سکوں گی کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کتنی گریسی جو ہے نا شیٹس ہیں، ان میں اتنا گریس تھا نا کہ بڑی مشکل سے گرم پانی کر کر کے اور ساتھ میں اسٹیل وول سے اور برش کے مدد سے میں نے ان کو جب صاف کیا نا تو ماشاءاللہ سے یہ بھی چمک اٹھی ہیں، ان میں اتنی چمک آئی ہے۔ یہ ڈیکوریشن پیسز میں میرا دل خوش ہو گیا، میں بار بار مڑ مڑ کے ان کو دیکھتی ہوں اور آ کے دیکھتی ہوں ماشاءاللہ کتنا اچھا جو ہے نا سب کچھ سیٹ اپ ہو گیا۔ خیر یہاں پہ نا میں نے اپنا کارپیٹ نکال لیا تھا، ڈیلی کہتی ہوں کہ میں کارپیٹ جو ہے نا نکالوں گی، سردی ہے تو جو ہے نا ٹھنڈے پاؤں زمین پہ لگتے ہیں، تو وہ بھی خیر آج میں نے ہمت کر کے نکال لیا، اس کو صاف صفائی کر کے وہ بھی رکھے ہیں۔ ڈیکوریشن پیسز دیکھیں ماشاءاللہ کتنے چمک رہے ہیں، اس طرح میرا دل بھی اب چمک اٹھا ہے جس طرح یہ شیلفیں چمک گئی ہیں، یہ صاف صفائی ہو گئی ہے، میرا دل بھی اس طرح جو ہے نا بالکل ہی کلیئر ہو چکا ہے، دماغ بھی سیٹ ہو گیا ہے، بالکل دماغ میں نا فریش ہو گیا چیزیں دیکھ دیکھ کے، ایک نا انسان میں نیا جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔
گھر صاف ستھرا ہو تو روح بھی خوش ہو جاتی ہے، اگر گھر گندا ہو نا تو آپ کی روح بھی بے چین رہتی ہے۔ میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے، میں تو جب تک صرف ایک ایک کونا چمک نہ رہا ہو نا تو میں تسلی نہیں ہوتی، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ایک وقت میں نا آپ کا ایک ایک گھر کا کونا چمکے، لیکن اگر آپ تھوڑا تھوڑا بھی کریں نا تو بہت ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سارا دن صاف صفائی کریں، آپ کو جو ہے نا صفائی کا جو کیڑا ہے وہ مرتا نہیں ہے، لیکن جو ہے نا کرنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کرنا چاہیے، ڈیلی کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ